تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے. ایک ٹھیلا لگانے والا اس نے بیٹی کا رشتہ کیا. جب رشتہ کیا ساری بات طے ہو گئی, لین دین کی بات آئی. لڑکے والوں نے کہا ہم کچھ نہیں مانگیں گے, صرف بیٹی دے دینا. جب نکاح کے 4 دن باقی رہ گئے, لڑکے والوں نے دباؤ ڈالا کہ ہمیں 10 لاکھ کیش دو ورنہ ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں. اللہ اکبر صاحب, او یار طلاق دینا تو بہت بڑا عیب ہوتا ہے. اگر رشتے ہو کے چھوٹ جایا کرتے ہیں تب بیٹیوں کے رشتے مشکل سے ہوا کرتے ہیں, اور رشتے ہونے کے بعد تو چھوڑو, لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں, تب بھی بیٹی کو عیب دار مانتا ہے معاشرہ کہ کیا ہوا, کیوں رشتہ نہیں ہوا. لیکن سوچو جب کسی بھی بیٹی کے لیے شادی سے 4 دن پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نکاح توڑ دیا, یہ رشتہ توڑ دیا جائے گا, پھر باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی. آؤ تمہیں بتاؤں کیا گزری اس باپ کے جگر پہ. 4 دن نکاح کو رہ گئے, سمجھانے کے لوگوں نے خبر بھیج دی 10 لاکھ روپیہ دو ورنہ ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں. اگر 10 لاکھ روپے نہیں دیے گئے تو ہم بارات لے کر کے نہیں آئیں گے. غریب باپ تھا, کہاں سے انتظام کرتا. بڑی منت و سماجت کے لیے بیٹی کے سسرال گیا. غریب نے جا کے ہاتھ جوڑے, کہا میری عزت بچا لو, میری لاج رکھ لو. اگر رشتہ توڑو گے تو سماج میں کس کو منہ دکھاؤں گا. مشکل سے بیٹی کا رشتہ ہوا ہے, غریب باپ ہوں, خدارا ایسا نہ کرو. لیکن بڑے ظالم ہوتے ہیں جن کو اللہ بیٹے دے دیتا ہے, تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کو نمرود سمجھ بیٹھتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو شداد سمجھ بیٹھتے ہیں. یاد رکھ, جتنا چاہے کر لے اور جتنا چاہے امت کی بیٹیوں کو رلا دے, ایک دن ایسا آئے گا جب موت دھکا دے گی اور تجھے قبر میں گرایا جائے گا. اللہ اتنا رلائے گا کہ کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا. اگر قبر کے آنسو سے بچنا چاہتا ہے تو سن, یہاں کسی کے دل کو نہ دکھا, اللہ تجھے قبر کے عذاب سے حفاظت عطا فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, سرزمین عدل پور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھے, زندہ باد, زندہ باد. مہربانی کرو, کسی کی بیٹی کو خون کے آنسو نہ رلاؤ. سوچو, خود اپنے گریبان میں جھانکو. میں گالی بکنے نہیں آیا, تکلیف دینے نہیں آیا, بس سمجھانے آیا ہوں. اگر کسی بھی بندے کے دل میں یہ مرض ہو تو نکال کے پھینک دے. اور یہ 4 دن کی چاندنی ہے, اگر تجھے جہیز مل گیا, چوراہوں پہ تیری باتیں بھی ہو گئی, تو تجھے کیا ملا. جس دن آنکھ بند ہو گئی سب رکھا رہ جائے گا. ہم نے تو دولہاؤں کو سہرا اترنے سے پہلے مرتے دیکھا ہے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ بارات گئی ہے صحرا باندھ کر کے, لیکن لڑکا کفن میں لپٹ کے آیا ہے. اس زندگی کا کیا بھروسہ جوانوں. اگر دولت کی بھوک دل میں ہو تو نکال دو, صرف ایک بھوک دل میں رکھ لو, کوئی راضی ہو نہ ہو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے, ہم سے ہمارا نبی راضی ہو جائے. اور خدا کی قسم جنت کا سب سے سستا سودا یہ ہے کسی غریب کی بیٹی کا ہاتھ تھام لے. اگر یہاں غریب راضی ہو جائے گا, مرنے کے بعد خدا تجھ سے راضی ہو جائے. بس یہ خواب دیکھ, کوئی راضی ہو نہ ہو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو. اللہ اکبر. کون سا دکھ نہیں ہوتا ہے باپ کے دل پہ. اللہ اکبر. اس نے بہت ہاتھ جوڑے, اور ہاتھ جوڑنے کے بعد لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں, یا تو 10 لاکھ کیش دے ورنہ بارات آئے گی نہیں. گھر واپس آیا, بیٹی سے کہنے کی ہمت تک نہ تھی, اس لیے کہ غریب تھا. کس منہ سے بیٹی سے کہتا کہ تیرا باپ ان کی منشا پوری نہیں کر سکتا. جب نہ کہہ سکا, اس نے خط لکھا, اور لکھنے کے بعد وہ خط اپنے ٹھیلے پہ رکھا جس پہ وہ سبزی یا سامان بیچتا تھا. اس کے بعد موت کو گلے لگایا اور ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گیا. وہ یار سوچ تو صحیح, جب اٹھ کے بیٹی نے خط پڑھا, سوچ کیا گزری ہوگی بیٹی پہ. اس نے خط میں لکھا تھا, کہا بیٹی میں ساری زندگی تیری خوشی کے لیے جیتا رہا, اور میں نے تیرا رشتہ کیا تھا, بڑی حسرتیں تھی تیری زندگی کے ساتھ, میں چاہتا تھا تیرا ڈولا میرے نگاہوں کے سامنے اٹھے, لیکن بیٹی سماج نے جینے کا ادھیکار چھین لیا. بیٹی جہاں تیرا رشتہ کیا تھا ان لوگوں نے مجھ سے ایسا مطالبہ کیا جو تیرا باپ پورا نہ کر سکا. کس منہ سے تیرا سامنا کرتا بیٹی, اس لیے میں نے موت کو گلے لگا لیا. صاحب کوئی کہے گا سماج میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں بری موت مر گیا, نہیں مرنا تھا, عذاب میں مبتلا ہوگا. یار یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نہیں مرنا تھا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ایک بار یہ بھی تو سوچ, ایسی موت مرنے پہ مجبور کس نے کیا, کیوں مرا. زندگی سب کو پیاری ہوتی, آخر وہ کیوں مر گیا. اس لیے کہ ہمارے ظالم سماج نے اسے جینے نہ دیا.